سب سے پہلے آپ کو بتائیں، ادویات بنانے والی کمپنیوں کی FBR سے معاملات طے نہ ہو سکے، جلد معاملات طے نہ ہونے پر شارٹیج اور قیمتوں میں اضافے کا خدشہ، سیلز ٹیکس ریفنڈ کے مسئلے کے پیش نظر ہڑتال ہوگی یا نہیں، گومگو کی صورتحال نے ڈسٹریبیوٹر اور ریٹیلرز کو بھی پریشان کر دیا۔ ادویات بنانے والی کمپنیوں کے FBR سے معاملات طے نہ ہو سکے، جلد معاملات طے نہ ہونے پر شارٹیج اور قیمتوں میں اضافے کا خدشہ، سیلز ٹیکس ریفنڈ کے مسئلے کے پیش نظر ہڑتال ہوگی یا نہیں، گومگو کی صورتحال نے ڈسٹریبیوٹرز اور ریٹیلرز کو بھی پریشان کر دیا۔ ادویات بنانے والی کمپنیوں کی FBR سے معاملات طے نہ ہو سکے، جلد معاملات طے نہ ہونے پر شارٹیج اور قیمتوں میں اضافے کا خدشہ، FBR اور فارماسیوٹیکل کمپنیز کے درمیان ٹھن گئی۔ کمپنیز کی جانب سے ریفنڈ اپلائی کیے تو FBR نے سخت شرائط لگا دی۔ کمپنیز کی جانب سے مطالبات نہ ماننے پر ہڑتال کی کال دی گئی تھی۔ آپ کو بتائیں، ادویات بنانے والی کمپنیوں کی FBR سے معاملات طے نہ ہو سکے، جلد معاملات طے نہ ہونے پر شارٹیج اور قیمتوں میں اضافے کا خدشہ، سیلز ٹیکس ریفنڈ کے مسئلے کے پیش نظر ہڑتال ہوگی یا نہیں، گومگو کی صورتحال نے ڈسٹریبیوٹرز اور ریٹیلرز کو بھی پریشان کر دیا۔ ادویات بنانے والی کمپنیوں کی FBR سے معاملات طے نہ ہو سکے، جلد معاملات طے نہ ہونے پر شارٹیج اور قیمتوں میں اضافے کا خدشہ۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں محمد بلال ڈوگر سے، جو سابق سینئر نائب صدر چیمبر میاں تنویر کے ساتھ موجود ہیں۔ جی بلال، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، FBR کے معاملات جو ہیں وہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ساتھ، مینوفیکچرز کے ساتھ بن نہیں پائے اور یہ معاملات بگڑتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر یہ معاملات بگڑتے، کیونکہ تاحال ہڑتال کی کال دی گئی تھی لیکن ہڑتال کی طرف جایا نہیں گیا، لیکن اگر ہڑتال کی طرف جاتے ہیں تو شارٹیج اور قیمتوں کے اندر ادویات کے اضافہ ہوگا، جو کہ پہلے سے 600-700 گنا اضافہ ہو چکا ہے اس دور حکومت کے اندر۔ میاں تنویر موجود ہیں جو کہ معروف ڈسٹریبیوٹر، کیونکہ ڈسٹریبیوٹر اور ریٹیلر اس وقت شدید پریشانی کے شکار نظر آ رہے ہیں۔ میاں صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کیا دیکھ رہے ہیں یہ صورتحال کدھر جاری؟ گورنمنٹ ٹکراؤ کی طرف جا رہی ہے، گورنمنٹ کا میرے خیال میں دھیان کم ہے، لیکن جو بیوروکریسی ہے وہ معاملہ طے کرنا نہیں چاہ رہی اور ہر کوئی دفتروں میں فائلیں آگے گزار رہا ہے، نہ کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ اس سال کے شروع میں جب بجٹ پاس ہوا ہے تو اس وقت ریٹیلرز پر ایک جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے اس کی جو تلوار ہے وہ لٹکا دی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر جب یہ دوسرا منی بجٹ آیا تو اس میں مینوفیکچررز کے اوپر جو 17% سیل ٹیکس ہے را میٹیریل کے اوپر وہ نافذ کر دیا گیا تھا۔ گورنمنٹ اس سلسلے میں پہلے ہماری ریٹیلرز کی گورنمنٹ سے نیگوسیشنز ہوئی، گورنمنٹ نے وعدے بھی کیے، ہم نے ان کے ویڈیو کلپس بھی میڈیا پہ چلائے، آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے کہ گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ وہ پرنسپلی ایگری بھی کیا انہوں نے کہ وہ ود ہولڈنگ ٹیکس کو واپس لے لیں گے، لیکن انہوں نے اس کے بارے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اور اس کے بعد اسی طرح سے انہوں نے مینوفیکچررز کے ساتھ 17% سیل ٹیکس کے حوالے سے یہ وعدہ کیا کہ ان کو ایکسپورٹرز کی طرح 72 آورز کے اندر جو ریفنڈ ہیں ان کے وہ مل جائیں گے، لیکن یہ وعدہ بھی وفا نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں جب مینوفیکچررز نے تنگ آ کر جب ان کا کیش فلو خراب ہوا اور ظاہر ہے ان کے جو ریفنڈز ہیں وہ کروڑوں کی شکل میں گورنمنٹ کے پاس اسٹک ہو گئے، تو پچھلے دنوں میں قاضی منصور صاحب جو چیئرمین ہیں PPMA کے، انہوں نے اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کے ساتھ فنانس منسٹر اور چیئرمین FBR سے ملاقات کی، لیکن یہ ملاقات بھی کوئی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکی، جس کے نتیجے میں پچھلے دنوں میں PPMA نے کال دی تھی کہ اگر ہمارے مسائل حل نہ ہوئے تو ہم سٹرائک پہ چلے جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو یہ ہمارے ملک کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ملک میں جو ادویات ہیں ان کی قلت پیدا ہو جائے گی اور جو چیزیں ہیں وہ بلیک میں ملنی شروع ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عوام کو موقع ملنا چاہیے کہ کوئی چیز اگر شارٹ ہو جائے تو اس کے جو ریٹس ہیں وہ دنوں میں وہ کئی گنا تک بڑھ جاتے ہیں، تو خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو عوام کے لیے علاج کرانا جو پہلے ہی بہت مشکل ہے وہ مزید مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم گورنمنٹ سے گزارش کریں گے کہ اس سلسلے میں ہوش کے ناخن لے، وہ آج کل اپنے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلے کو بھی سنجیدگی سے لے اور PPMA کے بھی اور ریٹیلرز کے بھی جو معاملات ٹیکس کے حوالے سے ہیں ان کو حل کرے، ان کو حل کیا جائے، معاملات بیٹھ کے طے کر لیے جائیں فوری، یہ نہ ہو دیر ہو جائے اور عوام کو اس کے اثرات اور نتائج جو ہیں بھگتنا پڑیں، کیونکہ پہلے سے ادویات اور خاص طور پہ ایک طرف تو صحت کارڈ دیا جا رہا ہے، دوسری طرف ادویات کا مہنگا ہونا، قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہو گیا۔ بلال اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔